ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں میرے پیارے پیغمبر نے ایک شفاعت نہیں کرنی، دو شفاعتیں کرنی ہیں۔ ہم اس کے قائل ہیں، میں، میری جماعت علماء دیوبند اس کے قائل ہیں کہ آقا نے ایک شفاعت نہیں، زور سے بولو، تمہیں علماء نے بتایا ہوگا ایک کا، آج بندیال بھی بتانے لگا ہے، میرے آقا دو شفاعتیں کریں گے، ایک ہے شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ، کبریٰ میں نہ بڑی، یہ کس کے لیے ہوگی؟ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، فرعون، حامان، نمرود، قارون، ابو جہل، منافق، میرے نبی کے خاکے بنانے والے، میرے نبی کو گالیاں دینے والے، میرا نبی سب کے لیے شافع بن کے اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ شفاعت کیا ہوگی؟ مولا حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، خلقت بڑی تنگ ہے، یا اللہ حساب کتاب ذرا، بس یہ شفاعت، یہ ساری خلقت کے لیے، اور اللہ میرے نبی کی شفاعت کو قبول کر لے۔ اگلی بات جو بندیالوی کہنا چاہتا ہے، دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے تو میری اس گفتگو کو غور سے سنے۔ میرے نبی کی شفاعت مانی گئی، میرے اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے، میدان معاشر لگ گیا، حساب کتاب شروع ہو گیا، ساری خلقت کھڑی ہے، اور اللہ کے عرش کے یا کرسی جس پہ اللہ نے آنا ہے، اس کے دائیں جانب ایک کرسی میرے نبی کے لیے رکھی گئی۔ اس دن لوگوں کو پتا چلا بعد از خدا بزرگ توئیں، قصہ مختصر، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ اس کے بعد میرے نبی نے کرنی ہے شفاعت صغریٰ، چھوٹی شفاعت، وہ کس کے لیے ہوگی؟ امت کے گناہ گاروں کے لیے، انشاءاللہ ہمارے لیے، موحدوں کے لیے ہونی، شرک کرنے والوں کے لیے میرے نبی نے شفاعت نہیں کرنی، مشرک کے حق میں شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی، میرے نبی نے لب نہیں کھولنے، انشاءاللہ ہمارے لیے ہوگی، موحدین کے لیے ہوگی، یہ شفاعت صغریٰ ہے۔ بولو، یہ جو شفاعت صغریٰ ہے امت کے گناہ گاروں کے لیے، یہ کیا ہوگی؟ کیا کہیں گے میرے نبی؟ شفاعت صغریٰ کیا ہے؟ میرے نبی کیا کہیں گے؟ میرے نبی کہیں گے مولا یہ عطا اللہ ہے، یہ میرا امتی ہے، اس نے شرک نہیں کیے اور گناہ کیے ہیں، مولا اسے معاف کر دے۔